ایک ضرورت مند جا رہا تھا، مجھے پتا تھا، میں نے اس کو بلایا، میں آپ سے منت کرتا ہوں ضرورت مندوں کو تلاش کریں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، حالات بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں، مانگنے والے بڑھ جائیں گے، اور مانگنے والوں کے بینک بیلنس اور بہت بڑا نظام ہوتا ہے، اور جو عزت دار آدمی ہے کبھی سوال نہیں کرے گا، عزت دار آدمی کبھی سوال نہیں کرے گا۔ ضرورت مندوں کو تلاش کریں، میری منت ہے، اپنے رشتہ داروں میں پہلے، پھر چاہے ہمسایوں میں، پڑوس، اصل ضرورت مند۔ تو ایک ضرورت مند جا رہا تھا، میں نے اس کو بلایا، کیا حال ہے، خیریت سے؟ جیب سے پہلے پیسے نکال لے، ایسے بلا کے ہاتھ میں نے پیسے دے دیے، اور ٹھیک ہے، خیریت، چلے جائیں۔ میرا ایک بندہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وحشی مزاج تھا، اکثر تیز ڈرائیو، اور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے گڈی کو تو اے لے جاندہ ہے، تو اتو لے جاندہ ہے، کو تو تلو لے جاندہ ہے، ایک گڈی چلانا ہے۔ اس نے نا ریورس گیئر کیا، میری بچی کھڑی تھی کچھ 2 سال کی، وہ اسی کے اوپر گاڑی لا رہا تھا، میں نے ایسے پکڑ کے کھینچ لیا، ایسے پکڑ کھینچ لیا، ورنہ وہ نیچے دے دینا تھا، اس نے بعد میں اس نے ایکسکیوز کر لینا تھا، فوراً اندر آواز آئی، وہ جو تو نے اصلی ضرورت مند کو اچانک خوش کیا تھا، اچانک خوش کیا تھا، وہ جو تو نے اصلی ضرورت مند کو اچانک خوش کیا تھا، یہ ہم نے تجھے اس کا صلہ دیا ہے۔ صدقہ غصے کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بلاؤں سے بچاتا ہے، آفتوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، مشکلات سے بچاتا ہے، ناکامیوں سے بچاتا ہے۔ زندگی میں صدقے کی ترتیب بنائیں۔ صدقہ کون سی چیزیں صدقہ ہیں؟ ہم نے صرف بکرے کو صدقہ کہا ہوا ہے، یا پیسے صدقہ ہیں؟ احادیث میں کون سی چیزیں صدقہ ہیں؟ مسکراہٹ صدقہ ہے، میٹھا بول صدقہ ہے، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا صدقہ ہے۔ آپ کسی کی تکلیف ہٹانے کا صدقہ، پیسوں کا صدقہ کرتے ہیں، آپ بکرے کا صدقہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن تکلیف ہٹا دینے والی چیز کا صدقے کا فیصلہ کریں۔ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، کوئی بھی ہے، اس کی تکلیف ہم نے ہٹانی ہے، اس صدقے کا فیصلہ کریں کہ ہم نے ہر بندے کی تکلیف دینے والی چیز ہٹانی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ ایک صاحب نے مجھے اپنی ایک داستان سنائی، اپنا ایک واقعہ سنایا، مجھے کہنے لگے کہ مجھے وجدان ہو گیا کہ میں اس دعا کے جتنے فائدے سنے ہیں اور اس دعا کے جتنے کمالات سنے ہیں، میں اس دعا کو اپنے اندر جذب کروں، اور میں نے اس کو وجدان کے ساتھ پڑھی۔ غور سے سنیے گا، عجب بات، عجب موتی بتا رہا ہوں۔ اس دعا کو وجدان کے ساتھ پڑھی، میں پڑھتا رہا تاکہ ایک دفعہ میں راستے میں جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ، ایک صاحب نے ہاتھ دیا۔ میں نے کہا، میں نے کبھی سنا ہے کہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں بٹھانا چاہیے، کئی وارداتیں ہو چکی ہیں، کئی واقعات ہو چکے ہیں، نہیں بٹھانا چاہیے اپنے ساتھ۔ کہا کہ میں آگے جا کے روکا اور موٹر سائیکل پیچھے لایا، میں نے ان کو بٹھایا اور کہا، ان کے بیٹھتے ہی میرے جسم میں ایک روح، روحانیت، نور آ گیا، ایک ایسی انوکھی کیفیت آئی۔ انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میرا نام لے کے کہنے لگے اتنا بھی اس دعا کو نہ پڑھ، اور پھر یہ دعا پڑھنی شروع کر دی۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح، اللہم استر، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم انصر، اللہم اغفر، یہ ساری دعا پڑھنی شروع کر دی۔ کہا کہ میرے جسم میں ایک پل ایسے سنسنی آئی، پسینہ پسینہ ہو گیا، جیسے کوئی جن لگتے ہیں۔ خود کہنے لگے، نہیں جن نہیں ہوں، تیرا دوست خضر ہوں۔ تو نے نیم نہیں سنا خضر علیہ السلام کا؟ کہا کہ میری جرأت نہیں ہو رہی تھی میں پیچھے مڑ کے دیکھوں، موٹر سائیکل چل رہی ہے اور
وہ درویش نے میرے کندھے پہ دائیں ہاتھ دائیں کندھے پہ رکھا ہوا ہے، دائیں ہاتھ دائیں کندھے پہ رکھا ہوا ہے، اور کہا کہ یہ دعا اتنی بھی نہ پڑھ کہ ہم بے تاب ہو گئے۔ ہم نے کہا اپنے دوست سے جا کے ملاقات کریں، ہم بے تاب ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ اپنے دوست سے جا کے ملاقات کریں، اتنی بھی نہ پڑھ۔ اور پھر من لگے کہ تیری جتنی بھی طلب اور ضرورتیں تو اللہ سے مانگ رہا نا، ساری پوری ہوں گی، اور کچھ ضرورتیں تیری پوری نہیں ہوں گی، پریشان نہ ہونا، وہ اللہ نے تیری نسلوں کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہیں۔